اس کے علاوہ کس چیز کے اوپر مزید فوکس کریں یا دھیان رکھیں، کیونکہ ابھی ٹیلی ویژن کا ماحول بھی ویسا نہیں ہے، ہاں میڈیا بھی، اور ہم بچوں کو چپ کرانے کے لیے جو ہے وہ موبائل فون بڑے آسانی سے پکڑا دیتے ہیں، پکڑا کے بہت ظلم کرتے ہیں. جی. تو یہ جو سلیکشن ہے چیزوں کی، یعنی ایک چیز میں ہم ویسے تو آزادی مطلق کے قائل نہیں ہیں، لیکن گھر میں آزادی مطلق ہوتی ہے بچوں کے لیے، تو اس کو کس طرح سے محدود کیا جائے؟ یہ تو ایک عفریت بن چکا ہے، صحیح. کوئی سمجھ میں نہیں آتا. والدین، میں ابھی مئی میں انگلینڈ تھا تو ایک فیملی مجھے ملنے آئی، ان کے 3 بچے تھے، 2 ڈاکٹر بن رہے تھے اور 2 ابھی وہ ایڈمیشن کے لیے تیار تھا، وہ بھی کوالیفائی کر چکا تھا. تو تھے بھی یہ ادھر پیر محل کے، لیسٹر میں رہتے تھے. کہا جی جب تک انہوں نے میڈیکل کے لیے کوالیفائی نہیں کیا میں نے ان کو موبائل نہیں دیا. انگلینڈ میں رہ گئے. اور اب یہ تیسرا ہے، یہ بھی مانگتا ہے. میں نے کہا نہیں، جب تک بھائیوں کی طرح تو کوالیفائی نہیں کرے گا میڈیکل کے لیے میں تجھے نہیں دوں گی. صحیح. ایک فیملی میں نے دیکھی ایسی، والدین اگر اپنا ٹائم دیں. با ادب بچے تھے، باادب، اور پڑھے بہت لکھے، ان کی تعریف کر رہی تھی. بچے کو آپ ادب دیں وہ آپ کو پھر ادب دے گا. آپ اس کو عزت دیں. آپ نے کہا اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو. جی. ہم عزت نہیں دیتے، پیار بھی نہیں. اس کو پیار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرے تو پھر اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے. صرف چومنا چاٹنا پیار نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کو عزت دو، اکرام کرو، تو پھر وہ واپس آپ کو عزت لوٹائیں گے. صحیح. اگر آپ شروع سے تو اور دو اور یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہ کرو، یہ مت کرو، ویسا مت کرو، تو پھر وہ ان کے اندر وہ عزت پیدا نہیں ہوتی. زہرا علیہ السلام اور میرے نبی کا گھر ساتھ ساتھ تھا، تو آمد و رفت ایسے نہیں تھی کہ کوئی ہفتوں بعد اور مہینوں بعد، روز ہوتی تھی. جب سیدہ اندر داخل ہوتی، آپ مثلاً چیئر پہ بیٹھے ہیں، ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں، نیچے بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں، تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے، انتظار کرتے، اب آگے بڑھتے اور ہاتھ دیں، یوں ہاتھ پکڑتے اور ایسے بوسہ لیتے. صحیح. پھر اس کے بعد اسی طرح ہاتھ پکڑے 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 صحیح. آ کے چارپائی پہ بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے. اور کسی روایت میں ہے ماتھے کا بوسہ لیتے تھے. صحیح. اور پھر ہاتھ پکڑ کے آ کے بٹھاتے تھے. اور جب آپ سیدہ کے گھر جاتے وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. وہ بھاگ کے آگے بڑھ کے آپ کا ہاتھ پکڑتی، یا یہاں سے چومتی یا یہاں سے چومتی، اور آ کر آپ کو بٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی تھی. صحیح. بچہ تو ایک خالی تختی ہوتا ہے، آپ نے جو لکھنا ہے آپ نہیں لکھنا ہے. جی. یہ ہے. آپ تو یہ جو ادب احترام تھا یہ ان کے بچپنے کی حالت میں سے بڑی ہوگی تب بھی یہ سلسلہ رہا جب تک کہ اپنے گھر نہیں چلی گئی؟ یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ شادی کے ہو بات جب آتی تھی جاتے تھے، گھر میں تو رہتی تھیں، باہر کہاں نکلنا تھا انہوں نے. اصحاب سوال نہیں پوچھتے کہ بیٹی کا اتنا احترام؟ نہیں، ہمارے ہاں تو بیٹیوں کا اس طرح سے احترام نہیں. ہمارے ہاں تو بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ ہی نہیں دیتے، تو احترام تو بڑی دور کی بات ہے. جی. جی. میرے والد پہلے زمیندار تھے ضلع خانہ وال میں، جنہوں نے اپنی بچیوں کو زمین دی، اپنی زندگی میں ان کے نام کرتے. صحیح. تو میرے تائے 2 ہی بھائی تھے جن کا سارا گاؤں تھا. جی. تو میرے جو تایا رحمت اللہ علیہ تھے وہ آ کے لڑ پڑے. صحیح. کوئی اللہ بخش، میرے والد کا نام اللہ بخش تھا. اے دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، ہن ساڑیاں دھیاں بھی آکسیں چاچے دیتی ہے، ابا تو ہی دے. صحیح. اس ماحول میں پہلا شخص تھا. تو ہم تو اس کو اصلی حق سے بھی محروم کیا ہوا لوگوں نے. جائیداد میں سے بچوں کے نام کر دیتے، نہیں دیتے. یہ ہندوؤں میں ہے. جی. ہندوؤں میں بچی کے لیے جائیداد نہیں، جہیز ہے. جی.
اور باقی سب بچوں کا ہے. ہمارے ہاں جائیداد کو بھی چھوڑ دیا تو جہیز بھی جو سلسلہ چلتا ہے. دیتے ہی نہیں ہیں، بہت ظلم ہے. جی. بیٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور ظاہر ہے بیٹی کو عموماً جب ہم رشتہ دیکھا جاتا ہے تو رشتہ جو ہے وہ اچھا گھرانہ ہو، پیسے والا ہو، معیارات یہ ہیں. دین کیا معیار بتاتا ہے؟ کیونکہ زور بازو ہوتا ہے کسی میں، کر بھی سکتا ہے، لیکن کیونکہ نوکری نہیں ہے اور یہ جو پڑھائی کا لمبا لمبا سلسلہ آگے کہ جب تک اتنی پڑھائی نہ کر لے کوئی. میرے نبی نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک. کہ شادی ہوتی ہے، لڑکی کا حسن دیکھا جاتا ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ دیکھی جاتی ہے. جی. آپ نے فرمایا دیندار کو اختیار کر اگر تو کر سکتا ہے. صحیح. یہی پھر اصول لڑکے کے لیے ہوگا کہ وہ بھی دیندار لڑکی دیکھے. ہاں، دیندار لڑکا تلاش کریں لڑکی والے. صحیح. اچھا، انسان ہر حال میں راحت بنتا ہے، چاہے غربت ہو جی. اور چاہے پیسہ ہو. جی. تو جیسے یہ شہروں میں دیکھا جاتا ہے جاب کیا کرتا ہے، کاروباریوں میں دیکھا جاتا ہے کاروبار کیا کرتا ہے، کتنا ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے زمین کتنی ہے. تو بڑی پرانی بات ہے. ہماری ایک پتہ نہیں کیا لگتی تھیں، کوئی دور کا ہی رشتہ تھا، تو انہوں نے رشتہ کیا اپنی بھانجی، ان کی بھانجی کا رشتہ ہوا. صحیح. تو میں نے اس لڑکی کی خالہ سے پوچھا کہ خالہ وہ بچہ کیسا ہے؟ کہ پترو دے 14 مربن. صحیح. میرا سوال آپ نے سنا، جی جی بالکل. جواب آپ نے سنا. بالکل. پترو دے 14 مربن. کیسا نہیں بتایا. نہیں، میں نے دوبارہ پوچھا، میں کہا ماسی اپنی زبان وہ چور کی ہو جائے، چور لڑکے کو کہتے جی جی. وہ چور کی ہو جائے. میں نے کہا پتر دے 14 مربن. تیسری دفعہ میں نے پھر پوچھا، میں کہ ماسی چور کی ہو جائے کہ پتر 10 سے آتا ہے دے 14 مربن. یہ معیار ہے ہمارا. بالکل صحیح. آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ تو وہ خاموش. کہنے لگے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہ جی ہاں. کہنے لگے انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی باہر نکلے اور ساتھیوں سے ناراض ہو گئے. دیکھا نا، میں نے کہا تھا مجھے نہ بھیجو. تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا. بالکل صحیح. آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ تو وہ خاموش. کہنے لگے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہ جی ہاں. کہنے لگے انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی باہر نکلے اور ساتھیوں سے ناراض ہو گئے. دیکھا نا، میں نے کہا تھا مجھے نہ بھیجو. تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا.